اس عمر میں جب بچے خوب ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں اور دن بھر آوارگی کرتے ہیں، حکیم عبدالحمید ایک سنجیدہ اور ذمہ دار انسان بن چکے تھے۔ تو میرے والد صاحب کو بہت اس کا مطالعے کا بہت شوق تھا، کتابیں جمع کرنے کا۔ وہ ہماری موجود ہے جس میں کتابیں سب سے پہلے رکھنی شروع ہوئی تھی، ابھی تک موجود تھی۔ خرابادین عالم کی تمام چیزیں ان کے پاس تھی، جلد بن گئی تھی۔ تو میں کسی میں بلکہ یہ بھی کہ بار بار دفعہ یہ الگین میں دیکھ کر مثلا شاہ پہلوان کا ترتیب بھی دوسرا پہلوان کا میں نے وہیں اپنے گھر پر رہنے شروع کر دیا، اس کا پہلوان نکالنا جس طرح سے بتایا، اس میں بھی 15 سال کی عمر کی بات نہیں۔ حکیم صاحب 5 بھائی بہن تھے، 3 بھائیوں میں وہ سب سے بڑے تھے، ان سے چھوٹے عبدالواحد تھے اور سب سے چھوٹے بھائی حکیم سعید تھے۔ ان کے والد حکیم عبدالمجید کے اچانک دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ پورے کنبے کی معاشی ذمہ داری 13 برس کے نوجوان عبدالحمید کے کندھوں پر آ گئی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے سے ہمدرد دواخانے کو ملک کی ایک بہت بڑی یونانی دواساز کمپنی بنا دیا، جس سے لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام ہو گیا اور لاکھوں مریض کو شفا ملی۔ بے شمار مصروفیات کے باوجود انہوں نے مریضوں کو دیکھنا ترک نہیں کیا۔ وہ صبح کے وقت 2 دن مجیدیہ اسپتال میں، 2 دن ہمدرد دواخانہ لال قمہ اور 2 دن ہمدرد مطب آصف علی روڈ میں روزانہ 200 سے زیادہ مریضوں کو دیکھا کرتے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایسے مریض جو معاشی طور سے کمزور ہوتے تھے ان سے دوا کے پیسے نہیں لیتے تھے۔ اس کے لیے وہ دوا کے نسخے پر ایک خاص قسم کا دستخط کرتے تھے، جس سے دواساز سمجھ جاتا تھا کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے ہیں۔ 1947 میں بٹوارے کے بعد جب ملک میں افراتفری کا ماحول تھا، لوگ بے سر و سامان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، جب لوگوں کو آنے والا وقت دھندلا لگ رہا تھا، حکیم عبدالحمید ہندوستان کو سنوارنے اور اس کے زخموں پر انسانیت کا مرہم رکھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ انہوں نے جنوری 1948 میں ہمدرد دواخانے کا بڑا حصہ قوم کے نام وقف کر دیا۔ عام اعلان کے ذریعے انہوں نے ہمدرد کا مالک ملک کو قوم کے افراد کو بنا دیا اور اس کی آمدنی کا بڑا حصہ ملکی تعمیر و ترقی پر خرچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اس زمانے میں وہ شہر کی آبادی سے دور تغلق آباد اور بدرپور کے غیر آباد علاقے میں ایک وسیع زمین کی تلاش میں تھے، جہاں وہ اپنے خوابوں کی ایک ایسی دنیا آباد کر سکے جہاں سے وہ ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹا سکے۔ اور ان کا خواب 1962 میں اس وقت شرمندہ تعبیر ہوا جب تغلق آباد کے ویرانے میں ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے ہاتھوں انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن اینڈ میڈیکل ریسرچ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی حیرت تھی کہ اس ویرانے سے کسی ایسی اہم ادارے کو کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف حکیم عبدالحمید پرسکون اور آنے والے کل سے مطمئن تھے۔ ان کے مضبوط ارادے کا نتیجہ تھا 1989 میں جامعہ ہمدرد کی شکل میں ایک خوبصورت علمی چمن بن چکا تھا۔ اس سے اقلیت کے یوکوں کو ایک خاص موقع ملے گا۔ میری پوری امید ہے اور آشا ہے کہ اس جامعہ ہمدرد ڈیمڈ یونیورسٹی سے ایک بہت مضبوط شاخہ ریسرچ سائنٹیفک ٹیمپر کی نکلے گی، جو ہمارے یوکوں کو بہت مضبوطی سے بھوشیہ میں کھڑے کرے گی۔ جامعہ ہمدرد حکیم صاحب کی آرزو، ایمان اور ان کی انسانی خدمت کی لگن کا وہ چمن ہے جو سرسبز، شاداب اور آباد ہے۔ حکیم صاحب کو اس چمن سے ایسی ہی امید تھی جیسے کہ سر سید احمد خان کو اینگلو انڈین اورینٹل کالج سے۔ انہیں یقین تھا کہ اس چمن کی خوشبو سارے جہاں میں پھیلے گی اور یہاں سے ایسے دانشور پیدا ہوں گے جو قوم اور ملک کی خدمت کریں گے۔ جامعہ ہمدرد کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے یونیورسٹی کے مقصد کو سب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، ہماری جدوجہد کا مقصد علم کے پروسیس کو آگے بڑھانا ہے
اور ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کرنا ہے جن کے لیے ہائر ایجوکیشن صرف روزی روٹی کمانے کا ذریعہ نہ ہو۔ روزگار کی بھی اہمیت ہے، لیکن وہ سب کچھ تو نہیں۔ ہم ایک نئی نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں جو علم و ہنر سے لیس ہو اور وہ سوسائٹی میں اعلیٰ اقدار کو پھیلائے اور اپنے ارد گرد کو نور سے بھر دے۔ وہ اس جذبے سے سرشار ہو کہ سماج کے ہر طبقے کی خدمت کرنا ہے۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، محترمہ اندرا گاندھی، راجیو گاندھی اور سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین نے حکیم عبدالحمید کی ملکی اور ملی خدمات کی بے پناہ ستائش کی ہے۔ میں خاص مبارکباد جناب حکیم عبدالحمید جی کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنا پورا جیون، اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگایا۔ سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین سے حکیم صاحب کی گہرے مراسم تھی اور خط دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ 22 نومبر سن 1968 کو ڈاکٹر ذاکر حسین خط میں حکیم صاحب کو لکھتے ہیں: محب حکیم صاحب تسلیم، نوازش نامہ مورخہ 18 نومبر کو ملا اور غالب اکیڈمی کے قواعد اور ضوابط بھی۔ آپ کی اولو العزمی کی دل سے داد دیتا ہوں، خدا ان سب منصوبوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کے خلوص نیت اور سوجھ بوجھ سے پوری امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ملک میں بڑھتی غلط فہمی یا مسکنسیپشن سے حکیم صاحب فکر مند رہا کرتے تھے۔ وہ دو دلوں کی دوری کو ختم کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچے۔ اس کے لیے انہوں نے اہم کتاب اسلام ایٹ اے گلانس مرتب کی تھی۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلام اور دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اس سے ایک دوسرے کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہوں گی۔